اولو العزم پیغمبر کون ہیں اور کن آیت میں ان سارے انبیاء کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور دین میں تفرقہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 13 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اے رسول اسی کی ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی ہے، اور اسی کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس دین کی طرف تم مشرکین کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا گرگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات: اس آیت میں 5 اولو العزم انبیاء کا نام آیا ہے: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کی دعوت کا محور ایک ہی تھا، اور سب کے سب لوگوں کو توحید، قیامت، تقوی، عدالت، نماز، روزہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور محروموں کا خیال رکھنے کی دعوت دیتے تھے۔ شرع شریعہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے وہ راستہ جو انسان کو بڑے دریاؤں کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے، جیسے نہر القمہ دریائے فرات تک پہنچاتی ہے۔ دین کے احکام کمالات تک پہنچنے کا راستہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دین کی جمع یعنی ادیان کا لفظ نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ کا دین صرف ایک ہے۔ ناظرین، ہم نے خاص نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ نے اپنے بے پناہ علم کی بنا پر لوگوں کے لیے شریعت بنائی ہے۔ نمبر 2، دین و شریعت انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ نمبر 3، جناب نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو ایک جامع شریعت لے کر آئے تھے۔ نمبر 4، اسلام ایک جامع دین ہے اور اس میں گزشتہ تمام نبیوں کی شریعتیں موجود ہیں۔ نمبر 5، حقیقی وحدت اور اکتائی اللہ کے دین کے سائے میں ممکن ہے۔ نمبر 6، دین اور اس کے احکام کو قائم کرنے میں دینی اختلافات رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 7، مومنوں کی وحدت مشرکوں پر شاق گزرتی ہے۔ نمبر 8، مشرکوں کو حق کی طرف بلاؤ چاہے ان پر شاق ہی کیوں نہ گزرے۔ نمبر 9، نبوت ایک الہی منصب ہے اور اللہ جس کو لائق سمجھتا ہے اس کو چنتا ہے۔ نمبر 10، پروردگار عالم انبیاء کو لوگوں کا رہبر اور پیشوا ہونے سے پہلے اپنی بندگی چنتا ہے۔ نمبر 11، انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے
اللہ کے لطف و کرم کو دریافت کرنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ یہ لوگ متفرق ہوئے بھی تو علم حق آ چکنے کے بعد، اور وہ بھی محض آپس کی ضد سے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے قیامت کا وعدہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بہت سخت شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں بھی اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات، اس آیت میں ایک بار جاءہم العلم آیا ہے اور ایک بار اورث الکتاب، یعنی حق کو جاننے اور آسمانی کتاب کے وارث ہونے کے باوجود تفرقہ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ شک ایک اچھا راستہ ضرور ہے لیکن اچھی منزل نہیں ہے۔ جو شک طبیعی طور پر پیدا ہو اور تخلیق کا ذریعہ بنے وہ اچھا ہے، لیکن اگر ضد ہٹ دھرمی اور بدگمانی کی وجہ سے ہو اور جمود و غفلت کا سبب بنے تو برا ہے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء وحدت کی نصیحت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 2، دین میں جو تفرقے پائے جاتے ہیں اس میں سے زیادہ تر تفرقے علماء اور دانشوروں کی طرف سے ہیں۔ نمبر 3، زیادہ تر تفرقوں کی وجہ حسد، ظلم اور لالچ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی مہلتیں اس کی ربوبیت کی وجہ سے ہیں تاکہ ہر انسان آزادی اور مہلت کے سائے میں اپنا جوہر دکھا سکے۔ نمبر 5، مہلت دینا اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 6، اللہ کی مہلت مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ نمبر 7، وہ شک جو بدگمانی کے ساتھ ہو وہ برباد کرنے والا شک ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم نبی ہیں، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ان پانچوں انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، اور دین میں تفرقہ زیادہ تر علماء سوء اور دانشوروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔